تو مفوضہ کے بارے میں آج ہماری بات ہوگی. اس سے پہلے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کس پس منظر میں کہ کیسے جو ہے بدعتیوں کو، اہل بدعت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے کیا، ارے اگر اچھا کام کوئی کر رہا ہے تو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے جتنا اچھا کام کیا ہے. دیکھو بدعتیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا گیا ہے. موازنہ بین الحسنات والسیئات یہ اخوانیوں نے گڑ رکھا ہے. یہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بولی بولنے لگے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں گمراہی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی گمراہی بیان کرنے کے ساتھ اس کی یہاں اچھائی بھی پائی جاتی ہے، اس کو بھی بتلاؤ. اچھا کام کیا ہے اس کو بھی تعریف کرو، بڑا چڑھا کے بولو، ایسا ویسا. دونوں چیزیں یہ غلط ہے. یہ دیکھا جائے گا کیا مقصد کیا ہے بھائی. ہمیں جو ہے اس بدعتی کے یہاں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں، اس کے یہاں جو انحرافات پائے جا رہے ہیں، لوگوں کو اس سے بچانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر صرف اور صرف اس کی گمراہیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا تاکہ لوگ جو ہے اس کو فالو نہ کریں، کیونکہ اس کی اچھائی جب بیان کرو گے، اس کی آپ تعریف کرو گے، تو جو اچھے لوگ ہوں گے، جو صحیح منہج والے ہوں گے، جو اچھے عقیدے والے ہوں گے، وہ بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی وجہ سے، آپ کی تعریف کی وجہ سے، آپ کے پروموٹ کرنے کی وجہ سے، چاہے آپ نے تھوڑا ہی کیوں نہ کیا ہو. کیونکہ آپ کے جو فالوور ہوں گے، آپ کے جو ساتھی ہوں گے، آپ کی جو میجارٹی کے لوگ ہوں گے، آپ کے جو سرکل کے لوگ ہوں گے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ اس کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں گے. ہمارے پیر، ہمارے استاذ، ہمارے شیخ فلاں کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کے یہاں خوبی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہاں کچھ اچھائی سے کون آدمی بھائی؟ کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں جس کے یہاں کچھ اچھائی نہ ہو. کچھ نہ کچھ تو اچھائی ہر ایک کے یہاں ہوتی ہے، ایسا تھوڑی ہے. لیکن گمراہی جو ہے وہ آدمی اچھائی کے ساتھ گمراہی کو بھی گٹ سے پی لے گا، گٹک لے گا، اور گمراہی کو بھی اچھائی سمجھ کے لے لے گا. سیکھنے والے پھر کیا ہوگا؟ اہل حق یہاں بھی گمراہیاں پھیلنا شروع ہو جائیں گی. محض تائید کرنے کی وجہ سے، محض اس کی جو ہے تعریف کرنے کی وجہ سے، اس کے کسی اچھے کام پر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں، کسی کی مثال کے طور پر سوانح لکھ رہے ہیں، یعنی پوری اس کی زندگی کی سوانح لکھ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ جیسے کتاب لکھ رہے ہیں کسی کے بارے میں، یا پوری اس کی زندگی کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں یہ گنجائش ہے کہ اس نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو اس کو بھی بتا دو اور اس کی گمراہیاں بھی بیان کر دو. تو دیکھا جائے گا پس منظر کیا ہے اور کس وقت کون سی بات کہی جا رہی ہے. تو یہ سلف کے یہاں یہی طریقہ ہے. آپ کے بار علماء کے یہاں پاؤ گے، ان کی کتابوں میں یہی سب لکھا ہے. انہوں نے یہی بات بتائی ہے کہ اگر کسی بدعتی سے خطرہ ہو کہ اس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے، تو صرف اور صرف اس کی گمراہیوں کو ایکسپوز کیا جائے گا. اس کی وجہ سے سماج میں گمراہیاں پھیل رہی ہیں. کوئی وحدت الوجود کو جو ہے پھیلا رہا ہے، کوئی جو ہے خمینی مردود کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کو جو ہے عالمی اسلام کے لیے آئیڈیل بنا کر کے پیش کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے سب خمینی فکر کے ہو جائیں گے. کوئی سید قطب کی گمراہیوں کو پھیلا رہا ہے اور ان کو شہید، امام اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے موقع پر اس آدمی کو ایکسپوز کیا جائے گا صرف تاکہ اس کی گمراہیاں بڑے پیمانے پر نہ پھیلنے پائیں. سب اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنی سطح پر اس کو کرے گا تاکہ اس آدمی سے جتنے لوگ جڑے کم سے کم اتنے لوگ آگاہ ہو جائیں. ایک واقعہ میں بتاؤں اس طرح سے کیسے جو ہے کسی بدعتی کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے گمراہیاں پھیلتی ہیں. بدعتی کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے، اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے، اس کے کسی عمل کی وجہ سے، اس کے کسی اچھے عمل کی وجہ سے، آپ دیکھو کہ جتنے گمراہ لوگ ہیں نا، وہ لوگ کچھ اچھے کام دکھا کے کرتے ہیں تاکہ وہ ہائی لائٹ زیادہ ہو، اور پھر اسی کی آڑ میں وہ اپنی گمراہیاں پھیلاتے ہیں. یہ اصل ہے. میں واقعہ جو اشارہ کر رہا ہوں وہ ہے ایک معتزلی عالم تھے بہت بڑے، اور باقاعدہ وہ جہاں بن صفوان والا عقیدہ رکھتے تھے. وہ باقلانی، یہ بہت بڑے بلاغی بھی ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں بلاغہ میں. تو یہ باقلانی، ان کی کتابیں بہت بلاغہ میں بہت مضبوط کتابیں ہیں.
تو باقلانی عقیدے میں معتزلی تھے اور یہ اپنے زمانے میں سردار تھے اور اہل السنہ والجماع سلفیوں کے خلاف یہ بہت باتیں کرتے تھے. مطلب کہ گمراہیاں عام تھیں، بلکہ یہ جہاں بن صفوان کی حد تک تھے اس کا عقیدہ رکھتے تھے. ان کو اس کا کیا عقیدہ بھائی؟ صرف ایمان کہتا تھا صرف معرفت کا نام ہے، بس اللہ تعالیٰ کو کی معرفت ہو گئی خلاص ایمان. مطلب عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ زبان سے نہ کہنے کی ضرورت ہے، نہ اعضائے جسم سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بس اللہ کی معرفت کافی. آپ یہ سمجھ لیں کہ ابلیس ہو، فرعون ہو، یہ سارے لوگ بھی جو ہے وہ مومن ٹھہر جائیں گے اس کے کہنے کی وجہ سے. اور یہ کہ جو ہے جو مومن ہو گیا اب جو ہے اس کو جنت میں وہ جائے گا. تو باقلانی جو ہے جہم بن صفوان تک کا عقیدہ رکھتے تھے. اور معتزلہ تو ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں انکار صفات ہے بہت سارا، اور وہ گناہوں کے مرتکب کو کافر مانتے ہیں اس طریقے سے. اور خوارج سے بہت ساری چیزوں میں ان کے یہاں اتفاق ہے. تو بہرحال یہ گمراہ فرقہ ہے، باطل فرقہ ہے معتزلہ. تو یہ باقلانی جو تھے یہ روافظ کے خلاف بہت تھے. ان کے زمانے میں روافظ اور یہ باطنیہ اسماعیلیہ فرقہ پایا جاتا تھا. ظاہر سی بات تھی لوگ مسلمانوں کے بہت کٹر دشمن ہیں اہل السنہ والجماع سنیوں کے، اور انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا جہاں پر ان کی کہیں بھی حکومت پائی گئی، رافضیوں کی، شیعوں کی اور باطنی اسماعیلیوں کی، افریقہ کے اندر اور ایشیا کے اندر بھی، عربوں میں بھی کہیں کہیں عباسی سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے. تو انہوں نے بہت فساد مچایا اور بہت سے اہل سنہ مسلمانوں کو، عالموں کو انہوں نے پھانسی دی، مارا. اور تو یہ جو ہے باقلانی نے روافظ پر بہت لکھا اور ان کے خلاف انہوں نے بہت تردید کی ہے. اور بہت بڑے عالم تھے یہ، ان کے پاس بہت علم تھا، منطق، فلسفہ سب کچھ جانتے تھے، بلاغہ میں ماہر تھے، تو اچھے سے جواب دے لے جاتے تھے. لیکن ان کا عقیدہ خود خراب ہے، خود ان کی یہاں گمراہیاں پائی جاتی ہیں اور بھینکر گمراہیاں پائی جاتی ہیں، منکر صفات تھے وہ. تو لیکن یہ جو ہے رافضیوں کے خلاف لکھتے تھے، بولتے تھے اور بہت زبردست جواب دیتے تھے. ملحدوں کے خلاف بولتے تھے، تو الہادیوں کے خلاف، باطنیہ رافضیوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف یہ بہت بولتے تھے اور لکھتے تھے. تو ان کے جو ہے کارناموں کو بہت سارے لوگوں نے سراہا. ایک امام دارقطنی رحمہ اللہ، جن کے سنندہ دارقطنی بھی ہے، اور علم حدیث میں انہوں نے کتابیں لکھی، عقیدے میں بھی ان کی کتاب ہے، اصول حدیث میں بھی ہے. یہ بڑے امام بہرحال اہل سنہ والجماع کے بڑے امام مانے جاتے ہیں. یہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے، ظاہر سی بات ہے پہلے علماء جو تھے بڑے بڑے، ان کی بڑی بڑی علمی مجلسیں لگتی تھیں. اپنے کسی ایک مجلس میں جہاں پر بہت سارے لوگ ان سے علم حاصل کرنے آتے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، کون؟ امام دارقطنی رحمہ اللہ. انہوں نے باقلانی کی تعریف کر دی کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، رافضیوں کے خلاف یہ کیا انہوں نے، ملحدوں کے خلاف یہ کیا اور جواب دیا. ان کی تعریف کر دی. کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے بہت سارے جو شاگرد تھے، جو ان سے جو علم حاصل کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں جانے لگے، ان سے سیکھنے جانے لگے. بتاؤ، ان کے ایک شاگرد جو بڑے مشہور ہوئے، ہونہار تھے، کیا نام تھا ان کا؟ ابو معاذ حروی رحمہ اللہ. یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. یہ جا کر کے ان کے خصوصی شاگرد بن گئے باقلانی کی، اور فلسفہ، منطق میں، بلاغہ میں بہت ماہر تھے. استدلال ان کا بڑا قوی تھا. ان کے استاد نے تعریف کر دی اور ان کے بارے میں سننے تھے. ان کے پاس چلے گئے، ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان سے جا کر کے ان سے علم کلام بھی حاصل کر لیا، سیکھ لیا، اور عقیدے کو بھی ان سے جا کر کے سیکھ لیا. ظاہر بات اپنے حساب سے عقیدہ بتائیں گے علم کلام کی روشنی میں. اگر یہ مانو گے تو یہ لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ کے نزول مانو گے تو وہ لازم آئے گا، جسم لازم آئے گا، جہت لازم آئے گا، مکان لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا، اس لیے مانو ہی مت. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ مانو گے تو اس سے جو ہے مکان لازم آئے گا اور جہت لازم آئے گا، بلندی لازم. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے کوئی نہیں پتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، وہاں ہوتا ہے، ہم اللہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ایسا ویسا. یہ سب یہ لوگ کرتے ہیں. ابو معاذ حروی رحمہ اللہ جو تھے، ظاہر سی بات ہے وہ پہلے کیا تھے؟ وہی سنی عالم تھے.
امام دارقطنی کے شاگرد تھے خاص، جا کر کے باقلانی سے انہوں نے علم حاصل کر لیا اور جو ہے ان کی شاگردی حاصل کر لی اور وہی سارا ان کے عقیدہ کو سیکھ لیا، اور امام دارقطنی کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ حرم میں گئے، مکہ گئے اور وہاں جا کے درس دینے لگے۔ کون؟ ابو معاذ ہروی مکہ میں درس دینے لگے اور بالکل باقلانی کے طرز پر، عقیدے میں، منہج میں، وہی سب کچھ باقلانی کے طرز پر سب کچھ بتانے لگے۔ باہر سے جو حجاج آتے تھے، خاص طور سے افریقہ کے، اندلس کے، ان لوگوں نے آ کر کے ان سے جو ہے باقلانی کا عقیدہ سب سیکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ افریقہ کے اندر، اندلس کے اندر جو اعتزالی خیال پیدا ہوا، اعتزالی فکر جو پیدا ہوئی ہے، اور وہاں جتنے جو ہے یہ مالکیہ جتنے تھے سب جو معتزلی اور اشعری بنے ہیں، یہ سب ابو معاذ ہروی کی وجہ سے، یعنی جتنی گمراہی وہاں آئی ہے۔ امام مالک کے جو ماننے والے تھے، امام مالک کے بارے میں سب جانتے ہوں کہ عقیدہ کیسا تھا اہل السنہ والجماعہ کا۔ اس وقت تو یہ ساری چیزیں تھی نہیں امام مالک کے زمانے میں، منطق، فلسفہ، دنیا بھر کی چیزیں، علم کلام، یہ ساری گمراہ فرقے تھے ہی نہیں۔ ایک آدمی نے تو سوال کر لیا تھا امام مالک سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو اس کو اپنی کلاس سے بھگا دیا، اپنی مجلس سے بھگا دیا۔ کیسا بےہودہ سوال! ابھی تو بتائیے، ابھی ایسا سوال کیا اللہ کیسے مستوی ہے؟ اب تو جو اللہ ہے نہیں ہے، اس پر جو سب سوال ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کے لوگ یہ ساری چیزیں پسند نہیں کرتے تھے۔ قرآن حدیث میں جو چیز نہیں آیا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بس ہے، مان لیتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کہا بھی کہ اس طرح سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، وہی ہے، وہی کے ذریعے سے جو بتایا گیا اس پر ایک مومن ایمان لاتا ہے، جو نہیں بتایا گیا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑتا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو چیز نہیں بتائی گئی اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، کیفیات کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، تو ایک مومن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ کیفیات کے بارے میں نہ پڑھے۔ تو جو میں بتا رہا تھا کہ باقلانی کی جو تعریف کر دی تھی امام دارقطنی رحمہ اللہ نے، وہ کتنی بڑی غلطی ثابت ہوئی، بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں افریقہ کے اندر، اندلس کے اندر جو گمراہیاں پھیلی ہیں عقیدے کے اندر، وہ سب کچھ گمراہیاں وہ ابو معاذ ہروی کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے جو ہے اس کی شاگردی حاصل کر کے باقلانی کی، انہوں نے حرم میں جو درس دینا شروع کیا، جتنے افریقہ اور اندلس کے حجاج آتے تھے ان کے درس میں بیٹھتے تھے اور ان سے سیکھ کر کے عقیدہ جا کر کے اپنے یہاں پھیلانا شروع کر دیا۔ نہیں تو اس سے پہلے جو ہے ادھر سب کا عقیدہ صحیح تھا، سب جو ہے صحیح منہج پہ تھے، صحیح عقیدے پہ تھے۔ اچھا یہ کیسے؟ چلو ٹھیک ہے، ابو معاذ ہروی کی وجہ سے ہوا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ ابو معاذ ہروی کیسے یہ کام کرنا شروع کیے بھائی؟ وہ کیسے جو ہے معتزلی خیال پر آ گئے، جہمی قیام پر آ گئے؟ باقلانی کی وجہ سے۔ باقلانی کی تعریف کس نے کیا؟ امام دارقطنی نے، یعنی ایک اہل حدیث عالم نے تعریف کر دیا ایک بدعتی کی، اس کے اچھے کام کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بتائیے افریقہ اور اندلس کے اندر ساری گمراہیاں پھیل گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے آ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ جو اچھا کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کیا نتائج نکلیں گے یہ سب نہیں بتاتے ہیں۔ تمہاری تعریف کرنے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ کیا اس کی تعریف کرنے والے کم لوگ ہیں؟ کوئی بدعتی کام اگر اچھا کرتا ہے تو اس کے کیا فالوور کم ہیں؟ آپ سے زیادہ ہے، آپ کی کیا گنتی ہے بھائی؟ آپ تو 100 میں 1-2 ہوگی مشکل سے، 99 تو اس کے ساتھ ہیں، 90% لوگ تو ہیں بھائی سب۔ تعریف کرنے والے کم ہیں کیا؟ آپ کی تعریف کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ جو 1-2% بچے ہیں ان کو بھی اس کے پیچھے لگانے والے ہو، یہی ہوتا ہے۔ تو بدعتیوں کی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ آپ سلف کے یہاں دیکھو گے انہوں نے ہمیشہ بدعتیوں کے، بلکہ آپ دیکھو امام احمد بن حنبل کے زمانے میں اور اس وقت جتنے لوگ تھے اہل سنت والجماعہ کے لوگ، ایک کسی کے یہاں اگر کوئی گمراہی پائے گی، ایک بدعت اگر پائے گی تو اس کی وجہ سے تحذیر کرتے تھے، اس کے پاس مت بیٹھو، وہ ایسا ہو گیا ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو تم بھی ایسے ہو جاؤ گے۔
اس کی گمراہی پر خیال کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے گمراہی پھیلے گی. ارے اس نے اچھا کام کیا ہے، کیا ہوگا. آپ کو اس کی گمراہیوں سے مطلب ہے، کیونکہ ایک گمراہی اگر آپ کی آ گئی عقیدے کے اندر تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا. عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے. عقیدہ اگر خالص نہیں ہے، عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، اگر انسان صحیح توحید پر قائم نہیں ہے تو بیکار ہے اس کا سب کچھ. اس لیے عقیدہ صحیح کریں اور بدعتیوں کی تعریف کرنے سے بچیں. خلاصہ کلام یہی ہے. ہاں، جو اچھے لوگ ہیں، جو اہل توحید ہیں، بھائی ان کی تو تعریف کر لو. جو خالص توحید والے ہیں ان کو پروموٹ کرو. جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں، چاہے آج کے ہوں یا پہلے زمانے کے ہوں، ان کی کتابوں کو لاؤ، ان کو پروموٹ کرو. امام احمد نے کون سی کتاب لکھی ہے، امام لالکائی نے کون سی کتاب لکھی ہے، امام بربہاری نے کون سی کتاب لکھی ہے، امام ابن بطہ نے کون سی کتاب لکھی ہے، امام شاطبی نے کون سی کتاب لکھی ہے، امام آجوری نے کون سی کتاب لکھی ہے. بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اس وقت سے لے کر کے آج تک. جتنے علماء ہیں جو اہل توحید خالص، ان کو پروموٹ کرو. اور موجودہ دور میں جو بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے توحید پر کتاب لکھی ہے، عقیدے پر کتاب لکھی ہے اور ان کے اچھے کارنامے ہیں، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی پروموٹ ہی نہیں کر رہا ہے. ان کی کتابوں کو ہائی لائٹ کرو، چاہے عربوں میں ہو، بر صغیر میں ہو، کہیں بھی ہو، افریقہ میں ہو، اندلس کے ہو، جہاں کے بھی ہو. افریقہ میں بھی ایک ایک سے عالم پائے جاتے ہیں، بر صغیر میں ایک ایک سے عالم پائے جاتے ہیں جنہوں نے توحید پر کام کیا ہے، شرک و بدعت کے خلاف کام کیا ہے، گمراہیوں اور انحرافات اور بدعتیوں کے خلاف جنہوں نے کام کیا ہے، جہاد کیا ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے ایسے پراسے دور میں. ایسے لوگوں کو لاؤ سامنے، ان کی کتابوں کو لاؤ سامنے. آج لوگ پوچھتے ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، کسے سیکھا جائے، کس کو پڑھا جائے، کیا کیا جائے. جو اہل توحید ہے خالص، ان کی طرف رہنمائی کرو، ان کی کتابوں کا حوالہ دو اور ان کی تقریروں کا حوالہ دو، ان سے جوڑو. بدعتیوں کی تعریفیں مت کرو. بس خلاصہ کلام یہی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.